نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن لے کے حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 21واں سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں کی گئی ان کا ذکر کئی بار پیچھے گزر چکا ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمت، التی وہ، انعمت جو میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی العالمین جہان والوں پر۔ فضیلت کا مطلب یہ پہلے بھی میں بیان کر چکی ہوں کہ اس فضیلت سے مراد اس دور کے اس وقت کے لوگوں پر فضیلت ان کو حاصل تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آئی تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی سب سے افضل امت ہے، لیکن اس دور میں بنی اسرائیل کو سب امتوں پر اور سب قوموں پر فضیلت حاصل تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے انعامات اور اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی کہ نہیں بدلہ دے گا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی شخص کو، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس نفس سے۔ نفس سے مراد منہا میں ضمیر اب مؤنث کی ہے، چونکہ وہ نفس مؤنث ہے اس لیے، لیکن نفس سے مراد کوئی بھی شخص ہے تو ضمیر یہاں مؤنث کی نفس کی طرف راجع ہے۔ منہا اس نفس سے، عدل کوئی مالی تاوان قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعوها اور نہ ہی نفع دے گی اس نفس کو، شفاعتن کوئی سفارش، ولا ہم اور نہ ہی ان کی، ینصرون کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ جس دن میں کوئی شخص کسی کے بدلے میں کچھ بھی معاوضہ نہیں دے سکے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی کے گناہوں کے بدلے میں کوئی مالی تاوان دے کر اس کو چھڑا لے۔ اور ایک چیز وہاں پہ ہوگی جو شفاعت کہلاتی ہے یا سفارش، کہ اس کے ذریعے سے کسی کی جان خلاصی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی انہی کو فائدہ دے گی جو ایمان والے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا، ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو پورا کر دکھایا ابراہیم نے ان باتوں کو۔ وہ امتحانات جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا وہ کیا تھے؟ وہ ذبح اسماعیل علیہ السلام تھا، آتش نمرود، اور عرب کے بے آب و گیا ریگستان میں اپنی زوجہ اور اپنے ننھے بچے کو حکم الہی کے مطابق وہاں چھوڑ آنا، اور ان کے علاوہ تمام احکام شریعت پر کاربند ہونا، جس میں ناخن تراشنے اور دانتوں کو مسواک سے صاف کرنے سے لے کر حج اور زکوٰۃ کے جملہ مناسک داخل ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان احکامات اور ان چیزوں کے ساتھ آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے یہ تمام امتحانات میں وہ پورے اترے اور یہ چیزیں پوری کر کے دکھائیں۔ قال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں آپ کو، للناس لوگوں کے لیے، اماماً پیشوا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ میری اولاد میں سے بھی کوئی پیشوا اور امام بنے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچتا، عہدی میرا وعدہ، ظالمین ظالموں تک، کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، کہ آپ کی اولاد میں آگے کچھ نیکوکار مومنین ہوں گے لیکن ان میں بہت سارے ظالمین بھی ہوں گے، تو آپ کی اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے یا جو مومنین ہوں گے ان کو تو امامت اور نبوت بخشی جائے گی، لیکن جو ظالمین ہوں گے ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچ پائے گا۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب، جعلنا بنایا ہم نے، بیتا گھر کو،
بیتا سے مراد خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف۔ جب ہم نے بنایا اس بیت اللہ کو مثابتاً مرکز للناس سے لوگوں کے لیے، و امناً اور امن کی جگہ، کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے، لوگوں کے جمع ہونے کے لیے ایک مرکز بنایا، اور وہاں پہ ہر شخص کو امن ملتا ہے، وہ ایک امن کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا اور حکم دیا گیا کہ بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بنا لو، مصلی جائے نماز، کہ جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کرتے تھے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی ہر ادا اور ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بڑی پیاری ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بے جان حقیر پتھر جسے حضرت خلیل کے پاؤں سے چھو جانے کا شرف حاصل ہوا، وہ قدرت کی نگاہ میں اتنا عزیز اور ذی شان ہے کہ امت مصطفی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے اپنی جائے نماز بنا لو۔ یعنی جب تم حج اور عمرہ کے مناسک ادا کر چکو اور اس کے بعد جب کعبہ شریف کے گرد 7 چکر لگا چکو، تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس تم 2 نفل شکرانے کی ادا کرو اور اس جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ وعاہدنا اور ہم نے تاکید کی، الی ابراہیم ابراہیم کو، و اسماعیل اور اسماعیل کو، ان یہ کہ طاہرا تم دونوں پاک رکھو، طاہرہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں باپ بیٹا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پاک رکھو بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو یہ تاکید کی کہ اس گھر کو، یہ جو میرا گھر ہے جسے بیت اللہ کا نام دیا گیا ہے، اسے تم صاف ستھرا رکھا کرو اور اس کی صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کا بہت خیال رکھا کرو، کہ جو لوگ یہاں طواف کرنے آتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، تاکہ ان کو یہاں پہ آ کے دلی سکون اور راحت ملے، کہ وہ گندگی اور نجاست یا اس طرح کی چیزوں سے ان کے دل اور دماغ ذہن پریشان نہ ہوں، بلکہ بہت سکون کے ساتھ وہ یہاں پر عبادت کر سکیں۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے سابقہ اسباق نہیں دیکھے سنے تو اس ویڈیو میں ان کے بٹن موجود ہیں، پریس کیجئے، انہیں بھی سنیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔